السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حاضر ہیں جی ایک چھوٹے سے اچھے سے ناول، فیملی بیسڈ ناول لوکی مینو کہندے نے لڑاکی، وشا ندیم، پہلا حصہ۔ تو جناب اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ موسم سرما میں سورج پوری آب و تاب سے آسمان میں بادلوں کے پیچھے سے نکلنے کی پوری کوشش میں تھا۔ ہلکی دھوپ کی وجہ سے موسم خوشگوار تھا۔ شہر گجرات کے مسلم آباد محلے میں گلی کے آخری گھر کی چھت پر وہ چارپائی پہ بیٹھی ڈائجسٹ میں سر دیے برے برے سے منہ بناتے ہوئے مالٹے چھیل کر کھا رہی تھی۔ دیکھو تو اس کی حرکتیں، ذلیل کہیں کا، وہ حیرت سے بولی۔ اسی دوران اماں اس کو آوازیں دیتی اوپر چھت پر آئیں۔ بہری ہو کر بیٹھی ہو کیا؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، مگر مجال ہے جو سن لے۔ اور یہ ڈائجسٹ ادھر دو اسے۔ انہوں نے آتے ہی اس پر تانوں کا حملہ کر دیا اور ڈائجسٹ چھیننے کی ناکام کوشش کی۔ امی بہت مزے کا سین چل رہا ہے، بس آخری سین پڑھنے دینا۔ اس نے ڈائجسٹ کو سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ آج ہی اس ڈائجسٹ کو بند کرواتی ہوں، آ لینے دو اس ڈائجسٹ والے کو، اس کی بھی ٹانگیں توڑوں گی اور تمہاری بھی۔ اور یہ دیکھو ذرا، اللہ میرے سارے مالٹے کھا گئی تم۔ میں نے کہا تھا بہن بھائیوں کو بھی دینا۔ ڈائجسٹ کو بھول کر وہ مالٹوں کی ٹوکری دیکھ رہی تھی جس میں 7 میں سے بس 3 مالٹے بچ گئے تھے۔ وہ بڑھتے ہوئے دھیان ہی نہیں گیا کہ کتنا کھا گئی۔ چل اب دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اس نے ڈائجسٹ کو اپنے پیچھے رکھ کر ٹوکری اٹھا لی۔ 1 منٹ سے پہلے اٹھو اور نیچے جا کر جھاڑو لگاؤ۔ یہ صحیح کام پکڑا ہے تم نے۔ پورا دن دھوپ سیکنے کے بہانے اوپر بیٹھی رہتی ہو تاکہ کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ اب اٹھ رہی ہو کہ میں جھاڑو پکڑوں؟ اس کے برابر چارپائی پہ بیٹھتے انہوں نے اسے سختی سے کہا۔ اس ساری جھاڑ کو سن کر وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور مالٹوں کی ٹوکری میں بھی ہاتھ میں اٹھا لی۔ اب یہ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ رکھو ادھر اور زینی کو اوپر بھیجو۔ اس کے ہاتھ سے ٹوکری وہ لے چکی تھی اور وہ دھپ دھپ کرتی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ نیچے آ کر زینی کو اوپر جانے کا کہنے ہی والی تھی کہ وہ پہلے ہی سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تمہاری اور امی کی آواز پورے محلے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سنائی دے گئی تھی، اس لیے اوپر جا رہی ہوں۔ ہٹو پیچھے۔ اس کو وہ پیچھے کرتی اوپر چلی گئی۔ بدتمیز کہیں کی، بڑی بہن سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ امی سمجھا لیں اسے ورنہ مجھ سے کچھ سن لیں گی۔ آخری جملہ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ تم چپ کر رہی ہو یا میں نیچے آؤں؟ امی نے اوپر سے آواز لگائی تو وہ منہ میں بڑبڑاتی جھاڑو لگانے لگی۔ شام کی چائے بناتے وہ ساتھ ساتھ اپنے موبائل پر نوٹس بھی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اللہ پوچھے میم شاہدہ کو، اس وقت کون بتاتا کہ کل کوئی سے؟ میم شاہدہ کو دعائیں دیتے وہ کپوں میں چائے نکالنے لگی۔ آپ ہی امی کہہ رہی ہیں جو پائے پکا رہی ہیں وہ اب لے بھی آئیں، اب کو انتظار کر رہے ہیں۔ اور نے کچن کے دروازے سے جھانک کر اونچی آواز میں کہا۔ اگر وہ کوئی اس کی ٹینشن میں نہ ہوئی تو اس پر ضرور کچھ نہ کچھ کہہ دیتی، مگر اس میں شرافت سے چائے کی ٹرے اٹھا باہر لاؤنج میں آ گئی۔ کیا ہوا رابی، اتنی پریشان کیوں؟ ابو نے چائے کا کپ اٹھاتے پوچھا۔ کچھ نہیں ابو، بس ابھی میسج آیا کہ کل کہاں کوئی سے، بس اسی کی ٹینشن میں ہوں۔ اس نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا اور ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ میری اتنی ذہین بیٹی ایک کام سے کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ کچھ نہیں بیٹا، ہوتا ہو جائے گا۔ اتنی پریشانی کبھی گھر کے کاموں کے لیے بھی دکھا لیا کرو۔ امی چائے پیتے ہوئے تانا بھی دینا نہیں بھولی تھی۔ امی لڑکیاں چاند پر جا رہی ہیں اور آپ بس اپنی بیٹی کو کچن میں ہی بھیجنا چاہتی ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر ٹرے میں پڑی پلیٹ سے بسکٹ اٹھایا۔ مجھے چاند واند کا کچھ نہیں پتہ، پڑھ لو یہ جو تھوڑا عرصہ رہ گیا، پھر بس تمہاری شادی تو کریں۔ امی کی بات سن کر اس نے حیرت سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ ابو دیکھ رہے ہیں آپ، امی مجھے کیسے بوجھ کی طرح اتارنے کا سوچ کر بیٹھی ہوں۔ میں بتا رہی ہوں کوئی شادی وادی نہیں کرنی میں نے، ابھی میں ماسٹرز کروں گی، اچھی سی نوکری کروں گی، پھر کہیں جا کر 10-12 سال بعد سوچوں گی، اس نے تقریر کرتے ہوئے بتایا، مگر امی کے بدلتے تیور دیکھ کر وہ کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بات سنو بی بی، 10-12 سال تک میں تو تمہیں یہیں بٹھا کر رکھوں گی نا۔ تم نے اپنی زبان دیکھی ہے، اس زبان کے ساتھ تو پتہ نہیں کون ہی بیانے آئے گا۔ آپ زبان بند کر کے چائے پیو۔ ماں بیٹی کی بحث میں ابو بالکل چپ کر کے اپنی چائے ختم کر چکے تھے۔ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے اور نہ مجھے شادی کرنی ہے۔ ابو میں بتا رہی ہوں میں شادی نہیں کروں گی۔ چائے کا کپ اٹھاتے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دیکھ رہے ہیں اپنی بیٹی کو؟ امی نے اب اپنی توپوں کا رخ ابو کی طرف کر لیا۔ بیگم صاحبہ آپ بھی تو کمال کرتی ہیں،
یا تو ہو کوئی رشتہ آیا ہوا ہے تو چلو بات کرنی بنتی بھی ہے. بیچاری آگے اتنی پریشان تھی اور پریشان کر دیا. ماں ہوں اس کی، دشمن نہیں. پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے پورا دن یہ لڑکی، پر کسی سے تو لڑتی ہی رہتی ہے یہ. امی نے چائے کے برتن سمیٹے اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں. احسن صاحب گجرات شہر کے پرانے مکین تھے. میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے بجلی کا کام سیکھا اور سعودیہ چلے گئے. وہ 12 بہن بھائی تھے، 5 بھائی اور 5 بہنیں ہیں. یہ تو 10 ہوئے. خیر، وہ اپنے پورے خاندان میں پہلے لڑکے تھے جو باہر کے ملک گئے تھے. اسے جانے کے 2-3 سال بعد انہوں نے چھوٹے دونوں بھائیوں کو بھی وہیں پر بلا لیا، جبکہ ان سے بڑے 2 بھائی پاکستان میں ہی اپنا کاروبار سیٹ کر چکے تھے. 5 بہنیں شادی شدہ اور بال بچوں والی ہیں. شادی کے 20 سال بعد جب احسن صاحب سعودیہ سے واپس پاکستان آیا اور اپنا الگ گھر لے لیا. اس بات پر سب کو تو بہت اعتراض تھا، مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسلم آباد محلے میں شفٹ ہو گئے. مسلم بازار میں ان کی پرانی دکانیں تھیں جنہیں بیچ کر انہوں نے ایک الیکٹرانکس کی بڑی سی دکان میں مین بازار میں بنا لی. ان کی بیوی زلیخا بتو گجرات شہر کی ہی رہائشی تھی. انہوں نے BA کر رکھا تھا اور BA کرتے ہی ان کی شادی احسن صاحب سے ہو گئی. ان کی 5 اولادیں. سب سے بڑی رابیل جو جامعہ گجرات میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے آخری سمسٹر میں ہے. اس سے چھوٹی زینب کو جامعہ گجرات میں ہی IT کے 4تھے سمسٹر میں ہے. اس کے بعد ان کے 2 جڑواں بیٹا اور بیٹی سلمان و خدیجہ جو کہ ابھی FSC میں ہیں، اور سب سے چھوٹا اون، وہ بھی 8ویں جماعت میں ہے. وہ سب کا لاڈلا بچہ تھا. ان کا کنبہ خاصا چوڑا ہے. زلیخا بیگم رابی کے کمرے میں آئیں تو وہ کھڑکی کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی باہر گلی میں دیکھ رہی تھی جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے. رابی، کل یونیورسٹی کتنے بجے جانا ہے؟ انہوں نے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا. 6:45 بس چلتی ہے امی، 15-20 منٹ پہلے ہی نکلتی ہوں. کیوں، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر ہی رکھی تھی. نہیں، بس یوں ہی پوچھ رہی تھی. اچھا، رات کو کھانا بنا ہوا ہے، تم پڑھائی کرو لیکن کھانے کے وقت نیچے آ جانا. برتن زینب سے کہہ دوں گی، وہ دھو دے گی. اور پریشان نہ، پتہ ہے مجھے اچھا ہی ہوا ہوگا تمہارا ٹیسٹ. اب پڑھ لو بیٹھ کر یا ان کو ہی دیکھتی رہو گی. وہ اپنی سنا کر جا چکی تھی جبکہ پیچھے رابی سے مسکرا پڑی. امی کے بنانے کا یہی انداز تھا. وہ بات کو پلٹ دیتی تھی، اس چیز کا ذکر نہیں کرتی تھی جس سے اس کا منہ بنا ہوا ہوتا تھا، اور وہ ان کے اس انداز پر مان بھی جایا کرتی تھی. کوئی اس کی تیاری تو وہ کب کی کر چکی تھی، تو اب برتن نہ دھونے کی خوشی میں اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے اور موبائل پر ڈرامہ دیکھنے لگی. یونیورسٹی بس سے اترتے اس پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا. رابی، تم آ گئی؟ اس لڑکی نے اسے پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا. نہیں، ابھی راستے میں ہوں، 2 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی. اسے گھوری سے نوازتے وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگی. ایک تو پتہ بھی ہے، نقاب میں گھورتی اتنی پیاری لگتی ہو کہ تمہیں تعریف سننے کا بہت شوق ہے. اسے رابی کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور اس کے ساتھ چلنے لگی. ایمن، صبح صبح دماغ خراب مت کرو. وہ لوگ ڈپارٹمنٹ تک پہنچ چکے تھے. اندر داخل ہوتے ہی سامنے خوش شکل نوجوان ان کی طرف چلتا آ رہا تھا. ایمن کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت اس طرف کیوں آ رہا ہے، مگر رابیل بہت اچھے سے جانتی تھی. وہ اپنی بے عزتی کروانے آ رہا تھا. السلام علیکم رابیل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے قریب آتے ہی مسکرا کر پوچھا. اپنے سلام و سوال نا اپنے پاس رکھو اور میری بات کان کھول کر سن لو. آئندہ تم نے مجھے غلطی سے بھی میسج کیا نا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ کل میسج پر ہوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا جو منہ اٹھا کے چلے آئے ہو؟ تمہیں دل دینے کے لیے بڑی لڑکیاں قطار میں کھڑی ہیں، مگر رابیل احسن کا نام اس قطار میں تم کبھی نہیں پاؤ گے، سمجھے؟ اس نے غصے سے مگر بہت آہستہ آواز میں کہا تھا، جو ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں کسی کو نہیں سنائی دیا تھا. نقاب ہونے کے باوجود کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس وقت کتنا غصہ ہے. وہ لڑکا کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ایمن رابی کو کھینچ کر دوسری طرف لے گئی. کیوں صبح صبح اس پر برس رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ پوری بات بتاؤ. کچھ نہیں، بس جناب کو محبت کا بھوت چڑھا تھا، کل وہی اتارا تھا. مگر ڈھیٹ کو شاید اثر نہیں ہوا. کل یونیورسٹی سے واپس گھر پہنچی تو اس کے میسیجز آئے ہوئے تھے جس میں اظہار محبت کر رہا تھا. میں نے سارے میسیجز تو نہیں پڑھے کیونکہ ایک بار ہی دماغ خراب ہو گیا تھا. ٹھیک ٹھاک سنائی تھی مگر باز نہیں آیا. رابی نے اسے مختصر قصہ سنایا. اف رابی اف، کلاس کا سب سے اچھا لڑکا ہے، اتنا ہینڈسم اور امیر بھی. ابھی ایمن کچھ اور کہتی کہ رابی نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی. نہ تو مجھے اس کے حسن میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اس کے پیسے میں. امیر ہوگا اپنے گھر، امیر ہے تو کیا کروں، سر پر بٹھا لوں، بہت سمجھ رکھا ہے کیا؟ اب مزید کوئی سوال جواب نہیں، چپ چاپ کلاس میں چلو ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی. اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کلاس کی جانب چل دی. اس کا دماغ اکثر اوقات خراب ہی رہتا تھا مگر جلد ٹھیک بھی ہو جاتا تھا.
یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ بہت تھک چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور پھر پیچھے کو گر گئی۔ چھت کو دیکھتے ہوئے وہ آج کے پورے دن کو سوچ رہی تھی۔ اس پورے دن میں صرف ایک ہی شخص اس کے دماغ میں گردش کرتا رہا، شہیر احمد۔ وہ اس کی کلاس کا سب سے شریف لڑکا جانا جاتا تھا۔ نہ صرف اس کے نمبر اچھے آتے تھے بلکہ وہ ہر پروفیسر کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ پسندیدہ اسٹوڈنٹ تو رابل بھی تھی، مگر وہ ٹاپر کبھی نہیں رہی تھی۔ البتہ شہیر کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا اور اس کے اور رابل کے نمبروں میں صرف 3 یا 4 نمبروں کا فرق ہوتا تھا۔ یہ بھی الگ قصہ تھا۔ شہیر پہلے ہی سیمسٹر سے اسے پسند کرتا تھا، مگر کہنے کی ہمت اس نے آخری سیمسٹر میں کی تھی۔ اس کے بھیجے گئے میسیجز میں کوئی بھی ایسا لفظ یا جملہ نہیں تھا جس سے لگتا کہ وہ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے۔ اس نے باقاعدہ رشتے بھیجنے کی بات کی تھی، مگر رابیل نے ایسی جھاڑ پلائی کہ بیچارہ کچھ نہ کہہ سکا۔ صبح وہ صرف کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، مگر رابیل نے اسے کھری کھری سنا دی۔ یہ سب سوچنے کے بعد وہ واپس ہوش میں امی کی آواز پر آئی تھی۔ رابی، اٹھ کر کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئی تو وہ بھی گہرا سانس لیتی باتھ روم میں ہاتھ منہ دھونے چلی گئی۔ بلا شبہ شہیر بہت اچھا لڑکا تھا، مگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور بھی بہت سے دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ وہ سب رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ رابی ایک طرف صوفے پر بیٹھی موبائل پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ڈرامے پر تبصرہ کر رہی تھی۔ بچوں، تم لوگوں کے لیے خبر ہے، دروازے سے اندر آتے ہوئے ابو نے بہت خوشی سے بتایا۔ ان کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ بہت کوئی اچھی خبر ہے۔ کیا ابو؟ رابی نے تجسس سے پوچھا۔ ارے بھائی، کل شام تمہارے انکل نوید آ رہے ہیں، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے سیدھا گجرات ہی آئیں گے، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا تو ان سب کے چہرے پر خوشی نظر آئی۔ ارے واہ، تو کیا وہ ادھر رہیں گے؟ رابی نے ہی پوچھا۔ کیا تو یہی رہا تھا کہ یہاں ایک دن رک کر پھر لاہور جائے گا؟ زلیخا بیگم، سر گیسٹ روم تو صاف کروا دینا، رات تک ہی آئے گا، میں خود اسے ایئرپورٹ لینے جاؤں گا۔ وہ بھی بتا رہے تھے کہ رابی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے میں بھی ابھی جا کر کمرہ صاف کر دیتی ہوں۔ امی، میں کل چھٹی کر لیتی ہوں یونیورسٹی سے۔ آپ مجھے بتائیں کل کھانے میں کیا کیا بنائے؟ رابی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ارے ارے لڑکی، حوصلہ رکھو، وہ کل رات کو آ رہا ہے، صبح اٹھ کر دیکھ لینا سارے کام۔ ابو نے اس کی خوشی دیکھی تو ہنس دیے۔ امی، میں بھی کل چھٹی کر لوں یونیورسٹی سے پھر؟ زینی بھی بولی۔ امی میں بھی، سلمان نے بھی آواز لگائی۔ امی میں بھی چھٹی کروں گی، ختیجہ نے بھی بولی، اور ابھی اون بولتا کہ امی کی آواز آئی۔ کوئی چھٹی نہیں کرا، سب اپنے اپنے کالج اسکول جاؤ۔ رابی، تم چھٹی کر لینا اور میرا ہاتھ بٹا دینا، باقی سب اٹھ جاؤ اور اپنے کمروں میں چلو۔ شاباش۔ امی کے کہنے پر سب منہ بناتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے، جبکہ رابی کھڑی ان کی دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی چاہو تو چلی جانا یونیورسٹی، اس نے رات کو آنا ہے، کل کام ہوا تو واپس آ کر دیکھ لینا، ابو نے اس سے کہا، مگر رابی اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹی۔ نہیں نا ابو، کل انکل نوید اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں، اگر میں یونیورسٹی چلی جاؤں گی تو پھر ان سے گپ نہیں لگ سکے گی، اس نے رونی صورت بنا کر کہا تو ابو ہنس دیا۔ دوست تو وہ میرا ہے اور خوش تو میں سے ہو رہی جیسے تمہاری کوئی سہیلی آ رہی ہے۔ ارے وہ سہیلی ہی ہے میری، ابھی تو ان سے بہت سی باتیں کروں گی، سعودیہ کی 5 سالہ ترقی کا ریکارڈ بھی تو معلوم کرنا ہے ان سے میں نے، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو ابو کہکھا لگائے بغیر نہ رہ سکے۔ ہاں، جیسے کہ وہ تمہیں تو معلومات دینے آ رہے ہیں، چلو اب جا کر سو جاؤ، صبح وقت پر نہ اٹھی تو جھاڑو سے اٹھاؤں گی۔ امی نے اسے ڈانٹا، مگر فی الحال وہ اتنی خوش تھی کہ امی کی ڈانٹ کو بھی اگنور کر دیا۔ انکل نوید احسن صاحب کے بچپن کے دوست تھے، دونوں نے 8ویں جماعت تک اکٹھے پڑھا، مگر پھر نوید صاحب کی پوری فیملی لاہور شفٹ ہو گئی۔ اس کے باوجود ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی سعودیہ گئے اور کافی عرصے تک وہاں رہے۔ ابو کے وطن واپسی پر انہیں بہت اعتراض تھا، لیکن ابو نے انہیں منا لیا تھا اور اب وہ 5 سال کے بعد پاکستان آ رہے تھے۔ رابی بہت چھوٹی تھی جب وہ اکثر ہی ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ ابو اور وہ ایک ساتھ ہی پاکستان آتے جاتے تھے۔ رابی ان سے بہت سی باتیں کرتی تھی اور اس کی باتیں بچوں والی بالکل نہیں ہوتی تھی۔ انکل نوید اکثر ابو سے کہا کرتے تھے، یہ بچی بڑے ہو کر تمہارا بہت نام روشن کرے گی، کیونکہ وہ ایسی معلومات اکٹھی کر کے بتاتی تھی کہ وہ حیران رہ جایا کرتے تھے۔ اب وہ آ رہے تھے تو وہ بہت خوش تھی، بلاخر وہ کسی سے اپنی معلومات شیئر کر سکے گی اور سننے والا یہ بھی نہیں کہے گا کہ رابی کبھی تو چپ کر جایا کرو۔ صبح فجر پڑھنے کے بعد وہ اکثر سو جایا کرتی تھی، مگر وہ آج گیسٹ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ گیسٹ روم کا دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر گلی میں، اس لیے یہ 2 کمرے پورے گھر سے الگ معلوم ہوتے تھے۔ کمرے کی صفائی تو وہ ہر ہفتے ہی ہوتی تھی، مگر پھر بھی وہ ہر چیز کو ایک ایک کر کے چمکا رہی تھی، کیونکہ انکل نوید کو ڈسٹ الرجی تھی۔
کمرے کی صفائی میں پورا 1 گھنٹہ لگانے کے بعد وہ کچن میں آ گئی جہاں امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہاں جی، صفائی ہو گئی؟ امی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ جی، اب اچھا سا ناشتہ مل جائے تو اس کے بعد کھانے کی تیاری بھی کر دوں گی، اس نے قریب میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنی صفائی ستھرائی تیاری روز کرو تو ڈانٹ تو نہ سنو، امی نے ناشتے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ امی، یہ سب کرنے کا مجھے بس کبھی کبھی ہی شوق ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے گھر کبھی کبھی تو کوئی آتا ہے، اور پھر وہ پہلی بار آ رہے، اتنا اہتمام تو بنتا ہے۔ پراٹھے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے وہ بولے جا رہی تھی۔ اچھا اچھا، آپ چپ کر کے کھانا کھاؤ، بولتی ہیں تو پھر بولتی ہی چلی جاتی۔ امی یہ کہہ کر باہر چلی گئی، مگر پیچھے اس کے حلق میں نوالا اٹکا۔ اسے اپنے بولے جانے پر ٹوکنا پسند نہیں تھا۔ رات 9 بجے کے قریب اب انکل نوید کے ساتھ ابو گھر میں داخل ہوئے۔ سب بچوں نے ان کو بہت خوشی سے استقبال کیا۔ وہ رابیل کے علاوہ باقی سب کے بھی فیورٹ تھے۔ اگر کہا جائے کہ وہ سب ان کو اپنے تیسرے چاچو مانتے تھے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ وہ ابو کے آگے بھائیوں سے بھی زیادہ سکے تھے۔ ماشاء اللہ، بھائی احسن، یہ بچے کتنے بڑے ہو گئے؟ اتنے سے تھے جب میں پچھلی بار آیا تھا، اور اب دیکھو۔ ارے یہ اون ہے کیا؟ یہ تو تم سے بھی لمبا ہو گیا بھائی۔ واہ کیا بات ہے۔ نوید صاحب خوشی خوشی سب سے ملے اور ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ باقی سب پلٹن بھی ان کے پیچھے ہی وہاں گئی۔ بھائی ماشاء اللہ، بہت پیارا گھر ہے احسن، دل خوش ہو گیا دیکھ کر۔ ان کی خوشی ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ تم کھانا کھا کر آرام کر لو، تھکے ہوگے۔ ابھی احسن صاحب بول ہی رہے تھے کہ نوید صاحب نے بات کاٹی۔ ارے نہیں، یہ بچوں نے ایسا شاندار استقبال کیا کہ ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ بچوں، اگر تم لوگوں کا کل سکون نہیں ہے تو باتیں کرتے ہیں بھائی۔ انہوں نے اب اپنا رخ بچوں کی طرف کیا اور بچوں نے امی کی طرف۔ نوید انکل نے نہ سمجھی سے دیکھا کہ وہ کہاں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، کوئی مسئلہ ہے؟ ارے کر لینا چھٹی، زلیخا بیگم نے ہاتھ مانتے ہوئے کہا تو وہ سب چیخے۔ اچھا تو یہ ماجرا ہے، وہ ربو اور جاندار کہکا لگا کر ہنسے۔ بھیا رابیل کیوں چپ ہے؟ کیا کسی نے میری بیٹی کو چپ رہنے کا روزہ رکھوا دیا ہے؟ انہوں نے ایک کونے میں بیٹھی مسکراتی ہوئی رابیل سے پوچھا تو وہ مزید مسکراتی۔ نہیں تو میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ کھانا لگا دو، آپ اور ابھی فریش ہو جائیں تو میں میز سے جا دیتی ہوں۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو یہ بتاؤ بنایا کس نے ہے کھانا؟ انہوں نے زلیخا بیگم اور رابیل دونوں کو باری باری دیکھا تو وہ دونوں ہنس دیں۔ ہم دونوں نے مل کر بنایا انکل، رابیل ہنس کر کہتی باہر چلی گئی تو امی نے زینب کو اشارہ کر کے اس کے پیچھے بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ نوید انکل نے پوری میز کو دیکھا اور پھر اون سے کہا۔ ہاں بھائی اون بتاؤ، ان سب میں سے تم نے کیا بنایا؟ وہ اتنی سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے کہ اون گھبرا گیا۔ بس یہ لوگوں کو الو ہی بناتا ہے، ابو نے ہنس کر کہا تو انکل نے بیچ میں ہی بات اچک لی۔ بالکل باپ پر گیا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کا کہکا جاندار تھا۔ باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ کھانے کی بھرپور تعریف کرتے انہوں نے رابیل سے چائے کی فرمائش کی تو وہ 1 سیکنڈ سے پہلے اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ ایک تو میری بیٹی تمہاری اتنی عزت کرتی ہے اور تم ہو کس سے کام کروا رہے ہو؟ میری بچی صبح سے کام کری ہے کہ آج انکل نوید آ رہے ہیں۔ احسن صاحب نے سنجیدہ رہنے کی بھرپور اداکاری کی۔ چلو میری بیٹی ہے بھائی، یاد نہیں رابیل جب پیدا ہوئی تھی تو پوری بلڈنگ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مٹھائی کھلائی تھی۔ اب دیکھو یہ زینب اور ختیجہ، پکا یقین ہے مجھے ان کو چائے بنانا نہیں آتی ہے، تو اس لیے میں نے رابی سے کہا کوئی اور کام ہوتا تو ان کو کہتا نا۔ وہ اپنا پورا دفاع کر رہے تھے۔ بہت غلط بات ہے انکل، ہم اتنے کام کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ رابی بڑی میسنی ہے، دوسروں کے سامنے معصوم بن جاتی ہے اور پھر ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ سینی نے منہ بناتے کہا تو امی نے اسے گھورا لیکن انکل ہنس دیے۔ اچھا بھائی اچھا، رابی تو یوں کرو کہ چائے کینسل کر دو، یہاں پر تو لوگ جل رہے ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز لگائی تاکہ کچن میں موجود رابی تک چلی جائے، مگر اتنی دیر میں وہ کچن سے 2 چائے کے کپ لے کر آتی دکھائی دی۔ اب تو دیر ہو گئی، اب تو چائے بن گئی، اس نے دونوں کپ ابو اور انکل کے سامنے رکھتے کہا، اور اسی سب ہنسی مذاق کے دوران کب رات کے 1 بج گئے کسی کو اندازہ نہ ہوا۔ سب باری باری اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر رابی آج بھی رات کو سو نہیں سکی تھی۔ کل یونیورسٹی جانا تھا اور اسے وہ قصہ پھر سے یاد آ رہا تھا۔ اوئے پتہ ہے کل انکل نوید آئے ہیں واپس، اس نے یونیورسٹی پہنچ کر ایمن کو سب سے پہلے یہ بات بتائی۔ ارے واہ، کتنے عرصے بعد آئے ہیں نا؟ پھر تم نے تو خود باتیں کی ہوں گی، ایمن نے خوشی سے کہا۔ نہیں، رات کو سارے اکٹھے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے لیکن میں سنتی رہی۔ مجھے لگا تھا بہت باتیں کروں گی لیکن یار عجیب جھجک سے آ رہی تھی، کیا پتہ ان کو میرا اب اتنی باتیں کرنا اچھا نہ لگے۔ وہ اداس ہوئی۔ اے بہن، تم کیوں الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو؟
جتنے تم ان کی لاڈلی ہو تمہاری تو بونگی سے بونگی بات پہ بھی وہ بیچاری سن لیتے ہوں گے۔ یوں ہی باتیں کرتی وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ کلاس میں جاتے اس کی پہلی نظر شہیر پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے نظریں دوسری کی طرف کیں اور چپ چاپ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بدتمیزی پر شرمندہ تھی، اسے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ اس کا اعتراف یقیناً اس کے سامنے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے پوری کلاس کے دوران نظریں چراتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ پھر بھی اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ آخری سیمسٹر کی وجہ سے ان کے پورے دن میں 1 یا 2 کلاسز ہوتی تھیں۔ آج ان کی ایک ہی کلاس تھی تو سارا دن وہ لوگ فارغ تھی۔ چلو مین کیفے سے چائے پیتے ہیں، ایمن کہتے ہوئے آگے چل دی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی اور ایمن آرڈر دینے چلی گئی۔ ابھی وہ اکیلی بیٹھی تھی کیونکہ پیچھے سے آ کر سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو شہیر احمد تھا۔ میں صرف ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں رابیل۔ اس نے اپنی سن گلاسز اتاری اور التجا کی۔ رابیل پہلے تو خاموش ہوئی مگر کچھ سوچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں میں سچ میں سنجیدہ ہوں، آپ آج کہیں میں آج ہی آپ کے گھر رشتہ بھیجنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے پچھلے 3-4 سال سے جانتی ہیں، اگر آپ نے مجھ میں کوئی برائی دیکھی ہے تو آپ بتائیں، میں اسے ضرور درست کر لوں گا۔ آپ چاہیں تو میرے بارے میں میری فیملی کے بارے میں تحقیق کروا سکتی ہیں، ہم لوگ گجرات میں ہی رہتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا مگر یہ دیکھ کر کہ وہ سر جھکائے بیٹھی وہ خاموش ہو گیا۔ رابیل آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر ظاہر کی۔ دیکھیں شہیر، آپ لاکھ اچھے انسان ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرے اپنے بھی کچھ خواب ہیں، کچھ اصول ہیں، اور معذرت کے ساتھ آپ ان میں کہیں فٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ یقیناً بہت اچھی فیملی سے ہیں، مگر پھر بھی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنے ہم پلہ لڑکی سے شادی کریں۔ رابیل احسن میں ایسی کوئی خاص بات نہیں کہ جس کے لیے آپ کو افسوس ہو، آپ کو بہت اچھی ہم سفر مل سکتی ہے، میں دعا کروں گی، اس نے بہت نرمی اور آہستگی سے کہا۔ اس نے بات کے آخر میں شہیر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں کہ جیسے وہ تھوڑی دیر اور وہاں بیٹھا تو رونے لگ جائے گا۔ رابیل نے اپنی نظریں موڑ لیں۔ آپ مجھے برا کہتی ہیں یا گالیاں بھی دے دیتی تو مجھے برا نہیں لگتا، لیکن آپ تو اپنے آپ کو ہی برا کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں مس رابیل، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یوں میری محبت کا مذاق اڑائیں۔ آپ نہیں جانتی کہ رابیل احسن میرے دل میں کیا مقام رکھتی ہے۔ آپ کو میں یا میرا سٹائل پسند نہیں تو میں اسے بدل دوں گا، آپ کہیں گی تو ساری زندگی کو بدل کر رکھ دوں گا، بس آپ ایک بار حامی تو بھریں۔ اس نے ایک آخری امید کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، مگر وہ تو آج کوئی ظالم حکمران بنی ہوئی تھی، جیسے عوام کی کوئی فکر نہ تھی۔ میں کسی کو بدلنا ہی تو نہیں چاہتی، اور ویسے بھی میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اگر ہوا بھی تو میں تب بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے بہت نرمی سے کہا تھا، لیکن شہیر کو یوں لگا جیسے اس نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہو۔ اسے کتنا مان تھا کہ وہ اسے انکار نہیں کرے گی، مگر اس کا مان اس کی آنکھوں میں کرچی کرچی ہوتا نظر آ گیا تھا۔ وہ مزید کچھ بولے بنا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی ایمن چائے کی کپ لیے وہاں آ بیٹھی۔ کیا کہہ رہا تھا یہ مجنو؟ تم کیا خود چائے بنانے کھڑی ہو گئی تھی؟ رابیل نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، میں واپس آ رہی تھی مگر اسے بیٹھا دیکھا تو پھر میں وہیں سائڈ پر ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بچے کو بات کرنے کا تھوڑا مارجن دے دوں۔ اس نے دانتوں کی نمائش کی تو رابی نے آنکھیں گھمائیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا پرپوز کر رہا تھا؟ ویسے شکل سے تو لگ رہا تھا کہ انکار سن کر گیا ہے بیچارہ۔ ایمن نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یہاں یار یوں ہی باولا ہوا پڑا ہے، بھلا مجھ میں ایسا کیا کہ وہ مجھ سے محبت ہو گئی اور پھر شادی بھی کرنا چاہ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں ملی ٹائم پاس کرنے کی تو میرے پر ٹرائی مار رہا تھا بس۔ رابی نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ ٹائم پاس کرنا ہوتا تو پہلے سیمسٹر میں کہتا، آخر میں نہیں، ایمن نے بہت سے عام انداز میں کہا تھا، مگر رابی کا چائے کا گھونٹ نہیں بھر سکی۔ اس کا دل دبا تھا، اگر اسے کسی کے دل توڑنے کی سزا مل گئی تو۔ نوید انکل اور ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھے صبح کی چائے پی رہے تھے۔ گلی کی طرف کا دروازہ اندر سے کھلا ہونے کی وجہ سے باہر سے شور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یار احسن، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی ایک بیٹا رابیل جتنا ہوتا تو میں فوراً سے اسے اپنی بہو بنا لیتا، مگر میرے بیٹے 2 ہیں اور وہ بھی شادی شدہ اور بال بچوں والے ہو گئے، اور سچ کہوں تو میں تو اپنے بیٹوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ کیا رابیل کے لیے اگر کوئی رشتہ دیکھو تو اچھا دیکھنا، ہماری رابی کے جوڑ کا ہو۔ نوید انکل نے رابی کے ابو سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ جانتا ہوں رابی تمہاری کتنی لاڈلی ہے، اور میں بھی باپ ہوں اس کا، یقیناً کوئی اچھا ہی دیکھوں گا، اور پھر نصیب تو اپنا اپنا ہوتا ہے، اللہ بس بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ویسے کوئی رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے رابی سے بھی پوچھ لینا اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتے ابو زور سے ہنسی۔ پسند؟
بھائی وہ تو ہتھے سے اکڑ جاتی اگر اس کے سامنے شادی کا نام بھی دے تو۔ ہر 2 ہفتے بعد اس کی ماں شادی کا کوئی ذکر چھیڑ دیتی ہے اور پھر میں جنگ سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ ارے لیکن کیوں؟ شادی سے کیوں چڑھتی ہے؟ وہ الجھے۔ پتہ نہیں ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہے۔ پڑھائی اور نوکری کے علاوہ تو بس کچھ اور کچھ نہ کہو، نہ پوچھو، ورنہ لڑنے لگ جاتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو نوید صاحب بہت حیران ہوئے۔ لیکن رابی تو کبھی ایسے لڑنے والی بچی نہیں تھی، پھر کیا ہوا؟ بس گھر کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بچے کافی ڈسٹرب رہنے لگے تھے۔ لڑائی دوسروں کی تھی، مگر تنگ تو میرے بچے ہو رہے تھے، اس لیے تو میں نے الگ گھر لے لیا۔ لیکن رابی پھر بھی ہر چیز سے چڑ جاتی ہے۔ اس کا بس چلے تو ہواؤں سے لڑے۔ ہاں جب تک اپنے مطلب کا کام کر رہی ہوتی ہے تب تک ٹھیک رہتی ہے، مگر یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ تم نے اس سے بات کرنی تھی، آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ واقعی پریشان ہوئے تھے۔ بتا تو رہا ہوں، اس گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ تنگ رہتی تھی۔ باقی بچے تو نظر انداز کر دیتے مگر وہ نہیں کر پاتی تھی۔ اب تو بہت بہتر ہو گئی۔ ہاں بس شادی والے معاملے میں اب بھی لڑتی ہے، اور شاید کوئی خاص دعائیں بھی مانگ رہی ہیں، کیونکہ نہ تو اب تک ہم نے کوئی رشتہ دیکھا اور نہ ہی کوئی رشتہ آیا ہے۔ وہ اپنی چائے ختم کر چکے تھے۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے تو صحیح۔ انہوں نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور رشتے کی تفصیل بتانے لگے۔ رابعہ جلدی گھر آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی پہلے تو اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر ڈرائنگ روم کی طرف آگے، جہاں انکل اور ابو خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ ارے وعلیکم السلام، آ گئی ہماری بیٹی؟ ابو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بھائی رابی میں تم سے ناراض ہوں۔ نوید انکل نے ناراض ہونے کی ناکام کوشش کی۔ ارے ایسا کیوں؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھتے بولی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تم بہت باتیں کرتی تھی، اور یقیناً اب بھی کرتی ہوگی، لیکن پھر بھی تم نے مجھ سے کوئی نئی بات معلوم نہیں کی، جبکہ اس بار تو میں پورا ہوم ورک کر کے آیا ہوں۔ اس کے بتانے پر وہ ہنسی۔ نہیں انکل، بس وہ بہت مصروف تھی، لیکن آپ فکر مت کریں، اپنا ہوم ورک دہرا لیں۔ میں کھانا کھانے کے بعد آپ سے بہت سے سوال کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی ٹھیک ہے استانی جی۔ ان کے انداز پر وہ دونوں باپ بیٹی ہنس دیے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پورے 1.5 گھنٹے تک ان سے نہ جانے کہاں کہاں کی معلومات لیتی رہی۔ فلانے شہر میں فلانا کام ہو گیا، فلانے بندے نے یہ کیا، فلاں فلاں فلاں۔ اور نوید انکل نے ایک بار بھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ رابی اب چپ ہو جاؤ۔ بہت دنوں کے بعد اس نے اتنی باتیں کی تھیں۔ اگلے روز اسے یونیورسٹی سے چھٹی تھی تو وہ صبح دیر سے جاگی تھی۔ اٹھتے ہی اس کی نظر بستر کی دوسری طرف پھیلے تہائی پر پڑی، جو یقیناً انکل نوید لائے تھے۔ اوئے زینی، یہ کیا ہے؟ اس نے باہر سے گزرتی زینی کو آواز دے کر پوچھا۔ آنکھیں نہیں ہیں، تحفے ہیں تمہارے جو انکل نوید لے کر آئے تھے۔ امی نے کہا تھا کہ تمہارے کمرے میں رکھ دوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ایک تو ذرا تمیز نہیں ہے بڑی بہن سے بات کرنے کی۔ خیر دیکھوں تو کیا کیا ہے۔ اس نے خوشی سے سارے لفافے اپنے سامنے کیے۔ اس میں سب کچھ اس کی فرمائش کے مطابق تھا۔ اس کا پسندیدہ جائے نماز، عربی برقع، چاکلیٹ اور سعودی نقاب۔ سعودی نقاب کو اس نے فوراً اپنے چہرے پر لگا کر آئینے میں دیکھا۔ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھ کر اسے آنسوں سے بھری شہید احمد کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ اسے نقاب کو ایک سائڈ پر رکھا اور وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ یقیناً بہت اچھا انسان تھا، مگر اسے اپنا اگر ہم سفر چاہیے تو کم از کم کوئی یونیورسٹی فیلو نہیں۔ یہ ایک عجیب سوچ تھی، مگر رابیل کے لیے نہیں۔ وہ تیسرے سیمسٹر میں تھی جب اسے نیا نیا پروگرامنگ سیکھنے کا بخار چڑھا تھا۔ یونیورسٹی اور گھر میں ہر وقت وہ بس یہی کام کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب ایک کامیاب پروگرامر تھی اور بہت سے پروجیکٹس کر چکی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ ڈپارٹمنٹ کے کونے میں بیٹھ کر اپنے فارغ وقت میں کوڈنگ سے کچھ نہ کچھ نیا بناتی رہتی۔ اسی دوران اس کی نظر میں ایک کپل آیا۔ اسے وہ بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھتے تھے۔ وہ جب بھی لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھاتی تو ان کو دیکھ کر مسکراتی۔ یہ سلسلہ پورے سیمسٹر یوں ہی چلتا رہا۔ فائنل سے ایک ہفتہ پہلے وہ اور ایمن وہیں بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کرتی تھی کہ ایک دن وہ کپل ایک دوسرے سے بحث کرتا نظر آیا۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب ایمن نے اس کی سیدھ میں دیکھا کہ وہ کہاں دیکھ رہی، اے بہن کیوں ان کو نظر لگانی ہے، ہٹا لو اپنی آنکھیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ نہیں، میں بس یوں ہی دیکھ رہی تھی، انہیں کبھی لڑتا نہیں دیکھا نا، اس نے بات ٹالی۔ اچھا مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ لے کر آتی ہوں کیفے سے، تم یہ والا سوال سمجھو تب تک، میں آ کر سمجھوں گی۔ رجسٹر سے تھما کر ایمن وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر انہیں دیکھنے لگی کہ اسی آن میں اس لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ لڑکی کے چہرے پر رسید کیا۔ رابعہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ تھپڑ اسے مارا گیا ہو۔
وہ لڑکی اس سے لڑتی جھگڑتی وہاں سے جا چکی تھی، مگر رابی ابھی بھی ادھر دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ تو یہ تھی محبت، اتنی بھیانک۔ اس کا دل ٹوٹا۔ اگر وہ کوئی فالتو سا جوڑا ہوتا تو وہ کچھ اور سوچتی، مگر وہ دونوں منگنی شدہ تھے اور سننے میں آیا تھا کہ ڈگری ختم ہوتے ہی وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو کیا ابھی وہ اس سے شادی کرے گی؟ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی کہ ایمن نے آ کے اسے ہوش دلائی۔ رابی، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ایمن نے پریشانی سے پوچھا تو رابی کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، مگر خود پر قابو پا کر اس نے ٹھیک ہونے کا کہا۔ گھر واپس آ کر بھی اس تھپڑ کی گونج اسے بھول نہیں رہی تھی۔ وہ کئی دنوں تک سو نہ سکی۔ اس نے ڈائجسٹ پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ حقیقت میں افسانے جیسی محبت نہیں تھی وہ دن اور آج کا دن۔ رابی نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، اور اگر کبھی کی بھی تو کم از کم محبت کی شادی نہیں۔ اس کے نزدیک لو میرج سب سے بڑا فریب تھا۔ کتنی ہی محبت کی شادیاں اس نے اپنے سامنے ٹوٹتے دیکھی تھی۔ چھت کی کڑیوں سے اترتے ہیں میرے خواب، مگر میری دیواروں سے ٹکرا کر بکھر جاتے ہیں۔ وہ ابھی یہ سب سوچ رہی تھی، خدیجہ نے اسے آواز دی۔ آپ ہی، مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا اور سلمان سمجھا نہیں رہا، آپ سمجھا دیں گی؟ وہ ریاضی کی کتاب اٹھائے اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ رابی نے کتاب پکڑی، مگر وہ لفظ آپس میں مل نہیں رہے تھے۔ اسے کچھ نہ سمجھ آیا تو وہ زینب کو سمجھنے کا کہا اور خود منہ اٹھا کر ہاتھ منہ دھونے کے لیے چلی گئی۔